اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عثمان علی سہگل ہے اور میں پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہوں اور بائی برتھ مسلم لیگی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نیشنل یوتھ اسمبلی ہزارہ ڈویژن کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں۔ میری سن پیدائش 1988 ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے گھر میں میاں محمد نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر کی سیاسی سرگرمیوں کو دیکھا اور ان کا حصہ بنا۔ میرے والد مرحوم شیخ غلام خالد پاکستان مسلم لیگ نون کی خدمت کرتے رہے اور ان کے ساتھ ساتھ میرے بڑے بھائی شبیر احمد سہگل، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہر اچھے اور برے وقت میں ایسے خدمت کی اور ایسے ساتھ دیا جیسے کوئی شخص اپنے خاندان کی ترقی کے لیے کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر کے صرف مرد ہی نہیں، میرے گھر کی خواتین بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی خدمت کرتی رہیں اور کرتی رہیں گی۔ جس طرح سے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ پر مشکل وقت تھا اور وہ فقدان کا شکار تھی، تو ایسے مشکل وقت میں میری بھابھی اور شبیر احمد سہگل کی زوجہ رضوانہ سہگل نے پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ میں پڑھی لکھی خواتین کو متعارف کروایا، متحرک کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ ضلع ایبٹ آباد کو منظم کیا۔ میری آج کے اس ویڈیو پیغام کا مقصد یہ ہے کہ میں کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر مختلف مسلم لیگی بھائیوں کے تجزیات کو ویڈیوز کے ذریعے دیکھ رہا ہوں۔ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سابق عہدیدار نے گفتگو کی موجودہ حالات پہ، تو مجھے ان کی گفتگو سن کر افسوس بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی۔ افسوس اس لیے ہوا کہ ان کی اس گفتگو سے میری جماعت اور میرے قائد کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت نقصان پہنچے گا، اور ہنسی اس لیے آئی کہ ان کی اس گفتگو کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس سابق عہدیدار نے سردار مہتاب احمد خان کو بانی پاکستان نہیں بنا دیا۔ ان ساری باتوں کے تناظر میں آپ سب بھائیوں، دیکھنے سننے والوں کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے بھائی نے 1990 کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ضلع ایبٹ آباد پر صرف ایک ہی خاندان سیاست پر براجمان رہا، تو یقیناً ان کا اشارہ اقبال خان جدون مرحوم، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد رہے ہیں، ان کی طرف ہوگا۔ تو ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور اس صوبے کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی نے اپنی گفتگو میں دانستہ یا یقیناً ارادی طور پر ایک شخصیت کا تذکرہ نہیں کیا، اور وہ شخصیت وہ ہے جس نے حقیقی معنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کو عوامی طور پر منظم کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم کو یکجا کیا۔ یہ وہ شخص تھا جو ضلع کونسل ایبٹ آباد کا چیئرمین رہا، 2 مرتبہ MNA رہا، سینیٹر رہا، اور وہ شخص حاجی جوید اقبال عباسی مرحوم تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ہمارے شہر ایبٹ آباد کو ایک بہت بڑا تحفہ میگا پروجیکٹ کی صورت میں دیا، اور وہ یوتھ ٹیچنگ ہاسپٹل تھا۔ اور پھر میں آگے بات کرتا چلوں تو یہ وہی شخص تھا جس نے 1993 میں میرے اور آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف کو اس بات پہ قائل کیا کہ 1993 کا وہ الیکشن میاں محمد نواز شریف NA-12 کے حلقہ سے لڑیں، اور میاں محمد نواز شریف نے 1993 میں وہ الیکشن لڑا اور وہ جیتے۔ پھر اسی طرح سے آگے چل کے 1997 میں اسی شخص نے، حاجی جوید اقبال عباسی مرحوم نے، میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ایک جان ہو کے اسی حلقہ NA-12 سے اپنے قائد کو الیکشن لڑوایا، اور پھر اسی حلقہ سے الیکشن جیتنے کے بعد ہمارے قائد، آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد اگر بات کروں تو اسی 97 کے الیکشن میں سردار مہتاب احمد خان وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد بھی بنے، اور پھر آگے 1999 کے مارشل لا کے بعد
حاجی جوید اقبال عباسی مرحوم وہ پہلی شخصیت تھی، وہ پہلا شخص تھا جو نیب کا شکار ہوئی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا مرتضیٰ جوید عباسی بھی، ان کو بھی نیب کی طرف سے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس طرح سردار مہتاب احمد خان بھی گندم سکینڈل میں گرفتار ہو گئے۔ پھر اس ساری گفتگو کے تناظر میں جب کہا جاتا ہے کہ سن 2000 میں ایک مبینہ ڈیل کے ذریعے سردار مہتاب احمد خان کی رہائی عمل میں آئی، جس کے نتیجے میں بلدیاتی الیکشن میں جو محرک تھے اس ڈیل کے، کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے گورنر جنرل ریٹائرڈ افتخار شاہ وہ محرک تھے اس ڈیل کا، تو ان کے ایک قریبی رشتہ دار کو ضلع ناظم ایبٹ اور سردار مہتاب احمد خان کے ایک اپنے قریبی رشتہ دار کو نائب ناظم ضلع ایبٹ بنا دیا گیا، جو اربن کو حصار اتحاد کی نتیجہ تھا۔ یہ وہی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، آپ لوگوں پہ یہ حقیقت عیاں ہونی چاہیے کہ یہ وہ شخص تھا جو نائب ناظم ضلع ایبٹ بنا، وہ بعد میں اپنے آپ کو پرویز مشرف کا سپاہی کہتا تھا، اور ان کے متعلق ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ ہمارے ایبٹ میں میاں محمد نواز شریف کا جلسہ تھا، تو ہم ایک وفد کی صورت میں ان کے پاس گئے، ہمیں واٹر ٹینکرز چاہیے، تو اس شخص کے جواب ہمیں یہ تھا کہ میں جنرل پرویز مشرف کا سپاہی ہوں، اور یہ حکومت مشرف کی ہے، میاں محمد نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، آپ لوگ واٹر ٹینکس کا خود بندوبست۔ میں یہاں پہ ایک درستگی کرتا جاؤں کہ جب 2002 کا الیکشن تھا، اس وقت انہوں نے اپنے آبائی صوبائی حلقے پہ اپنے کزن کو امیدوار بنایا اور الیکشن میں کھڑا کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حلقے پہ ملک منظور صاحب ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، جن کے مخالف چل کے آپ اس وقت کے امیدوار کاف لیگ کے کیسر افریدی، جو کہ افریدی کے بھتیجے تھے، ان کی حمایت کرتے والے سمیت عوام کی حیرانی کا راستہ روکنے والے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے الیکشن میں کیا کوئی ورکر نہیں موجود تھا؟ کیا کوئی آپ کے پاس ایسی شخصیت موجود نہیں تھی پاکستان مسلم لیگ نون میں کہ آپ ایک ان نون بندے کو حمایت یافتہ امیدوار ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور اپنے خاندان میں سے اپنی پارٹی جس کو ہم اپنا خاندان سمجھتے ہیں، ہم نے تو اپنا تن من دھن اس پارٹی پہ لگایا ہے، ہم اس کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں، آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی بندے کو پک کرنا گوارا تک نہیں سمجھا۔ پھر اس کے بعد آگے 2005 کے الیکشنز کی بات کروں تو اس میں جو سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا حق تھی، ضلعی نظامت کی سیٹ، وہ سیٹ بابا حیدر زمان مرحوم کی جولی میں ڈال دی گئی۔ تو ان سے پوچھا جائے یہ کس نے کی، یہ کس کی غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ سیٹ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا حق تھا آپ نے ان کی جولی میں ڈال دی۔ ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں 1999 کے حوالے سے، کہ 1999 میں جب پارٹی پہ مشکل وقت تھا تو میرے بھائی شبیر احمد سہگل لاہور جا کے بیگم کلثوم نواز کو انہوں نے جلسے کے لیے دعوت دی، جو جلسہ نلوٹھا کے مقام پر ہوا، اور اس جلسے کا ایسا ثمر سردار اورنگزیب نلوٹھا کے لیے بنا کہ وہ آج تیسری مرتبہ ایم پی اے بنے اپنے حلقے سے۔ تو اس سارا کریڈٹ اس کا بیگم کلثوم نواز کے جلسے کو جاتا ہے۔ اب میں بات کرتے چلوں 2002 کے حوالے سے۔ 2002 میں جب سردار مہتاب احمد کی رہائی عمل میں آ گئی تو ہم ورکرز کا، ہمارے مسلم لیگی بھائیوں کا یہ ایک خیال تھا کہ سردار مہتاب احمد خان خود اس حلقہ سے الیکشن لڑیں گے اور ہم یہ سیٹ جیتیں گے، لیکن ہمارے اوپر ان کا یہ فیصلہ بجلی کی طرح ٹوٹا کہ انہوں نے ڈاکٹر اظہر خان کو پاکستان مسلم لیگ نون کا حمایت یافتہ امیدوار بنا دیا۔ اسی طرح 2005 کی بات تو میں آپ کے ساتھ پہلے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے کر چکا ہوں، اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 2008 کے الیکشنز پہ۔ 2008 کے الیکشن کی بات کرتا چلوں جس میں آپ سردار مہتاب احمد صاحب خود ایم این اے بنے، آپ کا بیٹا سردار شمون ایم پی اے بنا، اور ایک اور صوبائی حلقہ ایبٹ کا جس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار اشفاق احمد تھا
ادھر آپ نے اپنے ایک دست راست ایوب افریدی کی حمایت کی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اسی طرح سے بات کروں 2009 کی، جب صوبہ ہزارہ کی تحریک عمل میں آئی، وفاقی طور پہ ایک کمیٹی بنی جس کے سردار مہتاب احمد خان ممبر تھے، اس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا جائے۔ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے جب اس صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نہ صرف ایبٹبار میں بلکہ پورا ہزارہ ڈویژن میں مشکل ترین وقت تھا، جس میں 8 لوگ جہاں باک ہو گئے، 200 آدمی کے قریب زخمی ہو گئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ناقابل اتلافی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد بات کروں 2013 کے الیکشن کی، جس میں آپ کی اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور آپ کے اپنے ٹولے کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے آپ اپنے ہی حمایت یافتہ امیدوار ڈاکٹر اظہر سے الیکشن ہار گئے اور اپنے آبائی حلقے کی سیٹ اپنے کزن سردار فرید کو سونپ دی۔ اس کے بعد ان ساری آپ کی غلط پالیسیوں، آپ کے ان غلط فیصلوں کے باوجود میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے آپ کو خیبر پختونخوا کا گورنر بنا دیا، اور گورنر بن کے آپ کی کارکردگی کا آپ کو بہتر پتہ ہے۔ اس کے بعد بات کروں 2016 کے الیکشن کی، بلدیاتی انتخابات کی، اس میں آپ کی اپنی غلط پالیسی، آپ کے اس ٹولے کی غلط پالیسی، آپ کے اپنے بیٹے کی اس مشورے پہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع کونسل کے کسی ممبر کو ضلع ناظم کی اس کرسی پہ بٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور پاکستان مسلم لیگ نون اور اپنی جماعت کو آپ نے نقصان پہنچایا۔ اسی 2016 کے الیکشن کے حوالے سے میں اپنی بات کروں تو 2016 کے بلدیاتی انتخابات میں ضلع کونسل کے لیے ملک پورہ سے الیکشن لڑنا چاہتا تھا۔ میں اور میرے بڑے بھائی ہم سردار مہتاب احمد صاحب کے پاس گئے، ہم نے انہیں یہ بولا کہ ہم یہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ ہم ملک پورہ سے کسی اور کو الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں، تو آپ یوتھ میں ہیں، آپ کو ہم یوتھ کی ریزرو سیٹ دے دیں گے اور پرائرٹی لسٹ میں آپ کا نام ڈالیں گے۔ بعد میں جب یہ باتیں آگے چلتی رہیں تو اس لسٹ میں میرا نام ایسی جگہ پہ ڈالا گیا جدھر میرا نمبر آنا ہی نہیں تھا، اور وہ ایک ان نون بندے کو آپ نے اپنے ٹولے کے مشورے کے ذریعے وہ یوتھ کی سیٹ بھی ایک ان نون بندے کو جس کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا اس کے حوالے کر دی۔ 2016 میں پاکستان مسلم لیگ نون اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف پہ ایک انتہائی کڑا وقت تھا، جب میرے قائد میاں محمد نواز شریف محترمہ مریم نواز صاحبہ پر اور ان کے خاندان کے مختلف لوگوں پر حکومت کی طرف سے بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس ٹائم میرے قائد میاں محمد نواز شریف عدالتوں کی پیشیاں بھگت رہے تھے، جیلوں میں جا رہے تھے، اس وقت مجھے یہ مرکزی قائدین اور ان کا ٹولہ یہ کبھی نظر نہیں آیا۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ اس وقت کہاں تھے جو بڑے بڑے عہدے لیتے رہے ہیں؟ آپ لوگ اس مشکل وقت میں اپنے قائد کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اس کے بعد اگر بات کروں 2018 کے الیکشن کی، تو 2018 کے الیکشن میں آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کو ٹھکرا کر اپنے خاندان کے لوگوں کو جیپ پہ سوار کر دیا، اور اس مشکل وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر حاجی محمد عوان نے الیکشن لڑا اور پارٹی بیس پر 70 سے 80 ہزار ووٹ لیے۔ میں اپنے اس بھائی کی اس بات کو تھوڑا سا کلیریفائی کرتا چلوں کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اٹک پار جا کے مرتضیٰ جاوید عباسی کے خلاف دھرنے دیں گے اور بات کریں گے، تو میں ان کو یہ بات باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ لوگ اٹک پار جا کر آپ لوگوں کو آٹا چور اور چوکھر کھلانے والے کے نعرے نہ سننے پڑ جائیں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، جماعت کو بچائیں، کسی شخصیت کے پیچھے مت چلیں۔ ہم ایک جماعت کے پیچھے چلتے ہیں اور جماعت کا ساتھ دیں گے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی کو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے ذمہ داریاں سونپی ہیں، جو وہ فیصلے کر رہے ہیں پارٹی کی بیس پہ کر رہے ہیں۔ ہم پارٹی کے ہر فیصلے کو من و عن تسلیم کریں گے اور پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ ہم کسی شخصیت کے پیچھے بھی نہیں چلیں گے اور کسی ایک فرد واحد کے پیچھے بھی نہیں چلیں گے۔ ہم چلیں گے تو صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے پیچھے چلیں گے اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی آواز بن کے چلیں گے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے فیصلے ہم نوجوانوں نے کرنے ہیں، کیونکہ اب دور نوجوانوں کا ہے، یوتھ کا ہے۔ اب
پاکستان مسلم لیگ نون کے فیصلے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ یا کسی کے ڈرائنگ روم میں نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وارث ہم ہیں، ضلع ایبٹباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وارث ہم ہیں، اور یہ فیصلے ہم کریں گے۔ آپ کے فرسودہ اور آلودہ ٹولے کا وقت گزر چکا ہے۔ آپ کی غلط پالیسیوں کے جواب ہم نوجوانوں کو شہر میں، گلیوں میں، محلوں میں ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ اس لیے اب آج کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر مشورے، ہر فیصلے ہم نوجوانوں کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ محمد نواز شریف زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون پائندہ باد۔ شکریہ۔